جب پہلا معاشرہ لگا تو 1958 میں صدر ایوب، جنرل ایوب پاکستان کی سیاہ سفید کے مالک ہو گئے۔ وہ پہلے ایسے جنرل تھے یا قائد تھے جو برملا کہا کرتے تھے، جو سریان کہا کرتے تھے کہ عوام ابھی اتنے باشعور نہیں ہوئے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان دو باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے دو ایسے قانون بنائے جن کو لوگ، ان دو قوانین کے تحت 7,000 سیاستدانوں کو 7 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا، جن میں پہلے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی اور ملک فیروز خان نون جیسے وزرائے اعظم بھی شامل تھے۔ ان پہ وہی کرپشن اور ملک دشمنی جیسے الزامات لگائے گئے جو ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ خود پسندی کی انتہا دیکھیے، 1962 والا آئین جو انہوں نے بنوایا یا انہوں نے بنایا، اس کو لوگ یک شخصی کے نام سے جانتے ہیں، اور انتہا پسندی، خود پسندی اتنے زیادہ سیاستدان نااہل کر کے خود وہ صدارت کے لیے میدان میں آ گئے۔ میدان خالی تھا۔ صدر ایوب خود کو سمجھتے تھے کہ ان کو زمانہ بہت چاہتا ہے، دنیا بہت چاہتی ہے، وہ بہت مقبول لیڈر ہیں کہ اپوزیشن جہاں سب صاف تھا، وہاں پہ اپوزیشن نے ایک بڑا بہترین پتہ کھیلا اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ان کی بہن فاطمہ جناح کو میدان میں لے آئے اور ان کو بھی صدارتی امیدوار قرار دیا گیا۔ لیکن صدر ایوب نے جہاں پہ کھل کر وہ مقابلہ کرتے، ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دی، ان پہ غدار وطن اور کس طرح کے غلط الزامات لگائے۔ اس کے باوجود فاطمہ جناح بہت مقبول تھیں اور انہوں نے 1965 میں کھلی دھاندلی کے تحت وہ الیکشن جیت لیا۔ لیکن چونکہ فاطمہ جناح ان سے زیادہ مقبول تھیں، اس لیے عوام انتشار پھیل گیا اور عوام بے قابو ہو گئی۔ چوراہوں پہ جلسے جلوس نکلنے شروع ہو گئے۔ ہر بڑے شہر میں، بڑی جگہ پہ عوام صدر ایوب کے خلاف نعرے اور جلوس نکالنے لگے۔ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں پر دو واقعات اور ایسے رونما ہوئے کہ صدر ایوب عوام کی نظروں سے گر گئے۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ 1965 کی جب جنگ ہوئی، جنگ تو پاکستان نے جیت لی، لیکن امریکہ بہادر ہم سے ناراض ہو گیا، کیونکہ 1954 میں جو معاہدہ صدر ایوب نے ان کے ساتھ کیا تھا اور جو ان سے ہتھیار لیے تھے، اس کے تحت بھارت کے خلاف ہم ان کے دیے گئے ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے وہ سب ہتھیار استعمال کیے جو ان کو کرنے بھی چاہیے تھے، اور اس لیے امریکہ اس بات سے پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ امریکہ کی ناراضگی کے علاوہ دوسرا بڑا واقعہ یہ تھا کہ پاکستان جنگ جیت چکا تھا، لیکن عوام یہ سمجھتی تھی اور باقی ادارے یہ سمجھتے تھے کہ معاہدہ تاشکند میں جو جیتی ہوئی جنگ ہے، صدر ایوب ٹیبل پہ اس جنگ کو ہار کر آ گئے ہیں، اور یہ دو ایسے واقعات تھے کہ عوام کی نظروں سے صدر ایوب گر گئے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو سریعام برملا صدر ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، 1967 میں انہوں نے ایک نئی پارٹی تشکیل دے دی، پیپلز پارٹی 1967 میں قائم ہوئی، اور وہی ہوا جو طاقت کے کھیل میں ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عوام کا فل فائدہ اٹھایا اور ذوالفقار علی بھٹو نے نئی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے تشکیل دے دی۔ اپنے جوش خطابت سے انہوں نے اتنا بڑکایا کہ وہ مغربی پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ 1959 میں جب عوامی مزاحمت بے قابو ہوئی تو جنرل یحییٰ نے صدر ایوب کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا، اور صدر ایوب نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے 10 سال 6 ماہ حکومت کی، لیکن اس میں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان؟ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہو گیا۔ دوسری بات، منگلا اور تربیلا جیسے ڈیم بنے، ذرائع کو فروغ دیا گیا، صنعتوں کو فروغ دیا گیا، پاک فوج مضبوط ہوئی، پاکستان پہلی بار گندم میں خود کفیل ہوا،
بینکنگ سسٹم پروان چڑھا، بینکوں کا نظام اعلیٰ درجے تک پہنچ گیا، چین سے تعلقات بہتر ہو گئے، اور ناکامی یہ تھی کہ محض ان کے جانے کے 3 سال بعد بلکہ 2.5 سال بعد پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، الگ الگ 2 ملک بن گئے۔ جنرل ایوب نے پاکستان کو ترقی تو دی، لیکن امریکہ کے سہارے جو ترقی ملنے والی تھی، امریکہ کی امداد کے ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ ترقی بھی ختم ہو گئی۔ منگلہ تو مکمل ہو گیا، لیکن تربیلا بھٹو دور میں جا کر کمپلیٹ ہوا، کیونکہ تربیلا جب تیار ہو رہا تھا تو پاکستان کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ ان 10 سالوں میں جو اہم واقعات ہوئے، ان سے سب سے بڑا معاہدہ سندھ طاس تھا۔ 1962 میں یک شخصی قانون جس کو کہتے ہیں، یک شخصی آئین پیش کیا گیا۔ 1962 میں ہی پاک چین دوستی کی بنیاد پڑی۔ 1964 میں کشمیر پہ بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی۔ 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے۔ 1967 میں پیپلز پارٹی بنی۔ 1969 میں صدر ایوب نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کیسے ٹوٹا، اس میں پاک فوج، جنرل ضیاء، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، یا کس کا ہاتھ تھا، یا شاید کسی ایک نے توڑا تھا، اور کیا اس کو ٹوٹنے سے روکا جا سکتا تھا، اور اگر روکا جا سکتا تو کیوں نہیں روکا گیا۔ مکمل تفصیل آپ کو 8ویں قسط میں بتائی جائے گی۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔ دیکھتے رہیے سچ جانو۔